وہ 2 ادارے رہ گئے جن کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، مخالفین کے خلاف کیسے کیسز کریں، اور ان کے ساروں کے کیسز جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے جو آج یہ جو ایک عدالت کو پریشرائز، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور چیف جسٹس کو کیا ہے، ساری قوم آج، جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں، لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا، اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہو گئی۔ تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر؟ اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں؟ اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شاید عامروں کے دوران ہو، جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا، میں جیل بھی گیا 8 دن، میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا، تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے، جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے، جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے شروع ہوا، 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا، اور وہ بڑھتا ہی گیا۔ خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا، جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا، ہر قسم کا تشدد کیا، سختیاں کی، سوشل میڈیا کے اوپر کی، جو اس کے اوپر بھی ابھی میں آؤں گا۔ لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں، جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی۔ انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں، یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیے، اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح، انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈس اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتتے ہیں، آپ ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے، رات کو لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو جا کے ننگا کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے۔ یہ پالیسی رہی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیئر دیا ہے، اس میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ نہ دیکھیں عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی، جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی، اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائیں، انہوں نے جب ہم جیل بھرو تحریک، وہ پرامن تحریک تھی، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی، جو الیکشنز نہیں چاہتے، جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا۔ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن چاہ رہی ہے۔ میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدمعاش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروائیں۔ کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بتا دیں کہ یہ آپ کا
انٹیریئر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح کے آدمی کو بٹھا دے جس کی بیک گراؤنڈ قتل کر رہا ہے اور جو ہر جرم کیا ہے جس آدمی نے، اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. اس کو وہاں اوپر بٹھا دیا، وہ دھمکیاں دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی جمہوریت کیا ہے. وہ تو بدمعاش ہے، نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتہ ہے. اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں، بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے، کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کھچا لی. یہ گمکس کیا ہیں؟ اندر سے ظالم ہے. یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شہباز شریف نے مروائے ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. 97 سے 99 تک اس نے کوئی 900 لوگوں کو قتل کروایا. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے. اور دوسرا، اس کا تو سب کو پتہ ہے، یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے، کسی میں فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ کے، ان کو اوپر بٹھا لیا. پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو، جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا. اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے تھے، سر فکر نہ کریں سر، میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن مین کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے. ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہر روز کچھ سوشل میڈیا، آپ جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، کوئی وارنٹ نہیں ہوتا، پکڑتے ہیں ان کو، نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے پولیس کو، پیٹرول بم پھینک رہی ہے. مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا ہے. اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں. کبھی سنا ہے کہیں یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے، آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہوں، ان کے گھروں میں وہ نہیں ملتے، ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ ان سے تشدد کرتے ہیں، ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے. اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے. کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں، خدا کا واسطہ ہے. یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے. آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے، جو عوام کے اندر آواز ہے، جو عوام کا نیریٹو ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ 15 20 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات، اور نفرتیں بڑھیں گی، آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا. اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں. جدھر دیکھیں تو آ کے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں. لوگ، میں ذرا اپنے زمان پاک کی بات کروں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ یہاں اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہاں قانون نہیں ہے. وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے لے جائیں گے. وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ، وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے، وہ اغوا کرنے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی. قانون واضح تھا. میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں پہلے کیوں نہیں جا سکا؟ میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشت گردی کا، 2 اٹیک ہو چکے ہیں، سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی، گورنمنٹ نے سیکیورٹی وڈرا کر لی تھی، ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر، اللہ نے بچایا ہے. پتہ ہے انٹیریئر منسٹری خود کہہ رہی ہے دوسرا حملہ ہونے لگا ہے. تو اس جگہ کے اوپر جدھر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے، تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ، تو میں چلا جاتا ہوں.
مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ 40 دہشت گردی کے کیسز ہیں. آج پتا چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کوئی 30 یا 40 کیسز کر دیے. 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں. کبھی سنا ہے کسی کے اوپر، کسی لیڈر کے 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی؟ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں، مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے پہ. وہ بیچارہ ذلِ شاہ کو یہ ظلم کر کے، تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں، 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے. اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں، کسی کو اعتماد نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی. کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں. تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام، اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا، جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا. کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ، اس نے جا کے اس کو پکڑا، اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگی، بچ گئے ہم. تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی. پھر سیبوٹاج کیا. جو رزلٹ تھا، جو جے آئی ٹی کا رزلٹ تھا، وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا. جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کو. اب انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا. جھوٹ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا. اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن. تو جب پاس پہنچا وہاں، تو لوگ ویسے، جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا، ٹیئر گیس، ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری، ٹیئر گیسنگ شیلے کی. قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو. اس کے باوجود 40 کمپلیکس کے، اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو. جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے، ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں مرواؤ. لیکن میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ گئے. اب میں کل جاتا ہوں اسلام آباد میں، پھر عدالت میں، ہائی کورٹ جاتا ہوں. ہائی کورٹ جدھر میں آگے ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود، کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے. جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ وہاں صحافی کھڑے تھے، ایک الجزیرہ کا صحافی تھا، اس کی رپورٹ دیکھ. ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ، تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے. اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، آرام سے کھڑے ہیں. اور پھر سے میری بات نہیں مانتے. الجزیرہ رپورٹر کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے اپنی دیکھا کیا کیا انہوں نے. اور صرف پکڑتے نہیں ہیں، جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں. آپ بتائیں ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو الیکشن نہیں چاہتے، یہ لوگ، جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا، اس لیے انتشار چاہتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں، کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے، وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں. جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، میں وہ نوجوانوں کو ملا 30-40 چھٹ کے آئے، جو انہوں نے کہانیاں سنائی کہ پکڑ کے ان کو مارنا، ایک ایک کو پکڑ کے مارنا، پتہ نہیں ان سے کیا انفارمیشن لے رہے تھے. وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک، وہ بیچارہ سفیر، وہ یعنی غریب آدمی، یعنی وہ ایک
اپنے بیوی بچے پالنے کے وہ بیچارہ مائک کرنے والا آدمی، اس کو دیکھنے والا ہے، وہ کمزور سا آدمی، اس کو پہلے یہاں مارا، اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے، عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے۔ وہ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شہباز گل کو، اس سے پوچھے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے۔ میرے 2 نوکروں کو انہوں نے پے رول پہ رکھ لیا تھا، جب میں پرائم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پے رول پہ رکھ لیا تھا۔ تو یہ جو کھانا کیا کھاتا